اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام بول بول بارسلونا میں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن سماجی خدمت اور وہ بھی خاص طور پر مذہب کے حوالے سے جب کی جائے تو اس میں بہت سی مشکلات اور کٹھنائیاں آتی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس کام میں جو ہے مصیبتوں کا آنا، مصائب کا آنا، لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع کا آنا، یہ جو ہے یہ قدرتی امر ہے، اور اسی کے اوپر اصل میں اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ اجر کا معاملہ ہے۔ سماجی خدمت جو ہے وہ دنیا میں خواہ آپ دین سے علاوہ بھی کریں تو اس میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے مصائب آتے ہیں، اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو اس میں ثابت قدم رہتے ہیں اصل وہی لوگ ہیں کہ جو مطلوب ہوتے ہیں اس کام کے لیے۔ اور ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے بارسلونا کے اندر موجود ہے کہ جن کو لوگ محمد اقبال چودھری کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو یہاں پر ایک دینی حلقہ منہاج القرآن کو جو ہے اس کی بھی قیادت و سیادت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک سوشلسٹ پارٹی جو ہے سیاسی جماعت جو اس وقت برسر اقتدار ہے اس کے ممبر بھی ہیں۔ تو جناب محمد اقبال چودھری صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا اقبال صاحب، چونکہ یہاں پر میں آپ کا جو ہے تعارف دو حوالوں سے کروایا ہے، ایک سیاسی حوالے سے اور ایک مذہبی حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے یہ تنظیم منہاج القرآن سے کب وابستہ ہوئے؟ جی بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ کے جتنے ویورز ہیں ان کا بھی شکریہ، ان کو بھی میرے سے سلام محبت بھرا۔ یہ میری خوش نصیبی کا آغاز ہوا 1993 میں۔ میں یہاں سے فرانس گیا تو وہاں کسی دوست نے ایک ویڈیو کیسٹ دیکھنے کو دی انہی کے گھر میں، تو اس کا موضوع تھا نور اور بشر، اس کی جو ڈیفینیشنز تھیں، تو وہ 16 منٹ کا خطاب تھا۔ وہ دیکھ کے دل کو بہت اچھا لگا کہ ایک بہت ہی علمی مکالمہ تھا اس میں دلائل کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد اس طرف رغبت ہونا شروع ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے میں منہاج القرآن کا مخالف تھا، یعنی اس کا جو سیاسی ونگ 89 میں بنا تھا پاکستان عوامی تحریک، اس کے خلاف بھی اتنا پروپیگنڈا ہوتا تھا پاکستان میں کہ ہم سادہ لوگ آدمی جو وہ اس میں بہ گئے تھے۔ اچھا اقبال صاحب، یہ تو ہوا آپ کا تعارف۔ یہاں پر جو ہے آپ دونوں چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، ایک طرف مذہبی تنظیم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، اور دوسری طرف اسپین کی ایک سیکولر جماعت جو سوشلسٹ پارٹی ہے اس کے بھی آپ ممبر ہیں، بلکہ ممبر ہی نہیں، آپ اس کی جو ہے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کھلا تضاد ہے؟ لیکن وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، جدا ہو جو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جو نئی قباحتیں اس دور میں شامل ہو گئی ہیں یا کر دی گئی ہیں ترقی پسند معاشروں میں، مادر پدر آزاد جو معاشرے ہیں ان میں، لیکن جو سوشلزم کا بنیادی فلسفہ ہے وہ اسلام کے بنیادی پیغام کے بالکل قریب ہے، یعنی سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، اور اصل میں سارے انسانوں کی فلاح اور سب سے زیادہ جو محروم اور پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے سوچنا، یہی سوشلزم ہے۔ اچھا اقبال صاحب، یہاں پر جو آپ کا جو سماجی کام ہے یا فلاحی کام ہے اس کے دوران بے شمار تنازعات جو ہے وہ آپ کی ذات کے حوالے سے کھڑے ہوتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو یقیناً کوئی آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کے آسدین کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے اسی حوالے سے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے اسد کے پیچھے کوئی جواز ہو سکتا ہے، اور غالب اکثریت ایسی ہے جو سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لیتی ہے، جو نہ کبھی مجھے ملے، نہ کبھی میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہوا۔ اور دوسرا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات بھی نہیں کی، بد کلامی تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ ورنہ میرے مشن کے اوپر حرف آتا ہے، باتیں ساری کرنے مجھے بھی آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جس ماحول معاشرے سے میرا تعلق ہے اس میں منہ سے باتیں کم ہوتی ہیں، ہاتھ سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں کہ آپ جس ماحول میں، جس تنظیم کو، جس انٹرنیشنل ادارے کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا کم از کم اس کے ساتھ اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں، وہ قیادت بدلی ہوتی رہتی ہے۔ آج کل ہماری قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، بارسلونا میں، اسپین میں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک چھاپ ہے اور وہ اچھائی کی چھاپ ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کے برائی کی طرف جا نہیں سکتے۔ جن لوگوں کے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے وہ صرف میری مخالفت میں زندہ ہو رہے ہیں، سیاسی طور پر بھی اور دوسرے کے حوالوں سے بھی۔
اچھا اقبال صاحب، یہاں پہ آپ نے سوشلسٹ پارٹی کے جو ہے وہ ممبرشپ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن بھی لڑا، اور نیشنل اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ لڑا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آپ ہوتے تو آپ کی پارٹی ٹکٹ آپ کو دیتی تو آپ الیکشن لڑ سکتے؟ یقیناً نہیں. پہلی تو پارٹی مجھے ٹکٹ نہیں دیتی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کے لیے بے تحاشا سرمایہ، اس کے بعد بڑی برادری، اور پھر ڈنڈا کھونڈا، اسلحہ، بدماشی، اس کے بغیر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. شہروں میں کسی حد تک پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، لیکن رورل ایریاز میں تو جو جتنا بڑا بد زبان ہے اتنی اس کی بڑی اٹھان ہے. یہ اس ماحول اور معاشرے کی خوبی ہے کہ ان کے نظام مضبوط ہیں. جو بندہ بھی ان کے نزدیک کسی کام کا ہے، کچھ کر سکتا ہے، یہ اس کو نامینیٹ کر دیتے ہیں، بھلے اس کا ہمسایہ اس کو نہ جانتا ہو. صحیح. اقبال صاحب، یہاں پہ آپ ایک تدفین کمیٹی بھی آپ کی منہاج القرآن کے انڈر ہے، اس کے حوالے سے بھی بسا اوقات یہاں پر بہت سے جو ہے وہ قصے کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تدفین کمیٹی کام کس طرح سے کرتی ہے؟ کیا وہ صرف ممبرز کے لیے ہے کہ اس سے کوئی عام آدمی بھی استفادہ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو وہ کیوں ہے؟ لیکن یہ 98 میں اس کا آغاز ہوا تھا. وہ بھی ایک اتفاق ہوا کہ کوئی معروف بزنس مین جو ہے اس کا قتل ہو گیا، تو لوگ اس کے لیے چندہ کرنے کی غرض سے باہر نکلے. تو کچھ لوگوں نے تو مدد کی، اور بہت سارے لوگوں نے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا، ایسے سوالات اٹھائے کہ ان کے خاندان کی دل آزاری ہوئی. اور وہ پاکستان سے ان کا ایک بندہ جو ہے وہ پیسے لے کے آیا، اور انہوں نے یہاں آ کے اپنے پیسوں سے وہ جو باڈی ہے وہ واپس پاکستان لے کے گئے. لیکن یقیناً سارے خاندانوں کے لیے یہ کچھ ممکن نہیں ہے. کسی کے پاس وسائل ہوں بھی تو ان کا کوئی وہاں سے آ نہیں سکتا. تو یہ ایک احساس تھا. تو ہم نے منہاج ویلفیئر جو ونگ ہے اس کے تحت منہاج تدفین کمیٹی جو ہے اس کا بیج بویا، اس کا ڈیل ڈول ڈالی کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جہاں پہ ایک نظم ہو. تو پہلے دن سے یہ فیصلہ تھا کہ باقی خدمات جو ہیں، کسی کا غسل ہے، کفن ہے، جنازہ ہے، یا کاغذی معاملات میں جو معاونت ہے وہ تو ہر بندے کی جائے گی. لیکن پیسے چونکہ جو ممبرز ہیں ان کا حق ہے، لہذا کسی ممبر کی وفات کی صورت میں اس کے سارے اخراجات کی ذمہ دار کمیٹی ہے، بلکہ اس کے گھر والوں کو، ورثاء کو 1000 یورو جو ہے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے بھی دیا جاتا ہے. لیکن جو بندہ ممبر نہیں ہے اس کے پیسے نہیں دیے جاتے، کیونکہ اگر آپ نان ممبرز کو پیسے دینے شروع کر دو، ایک تو آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوں گے، اور دوسرا پھر آپ کا ممبر کون بنے گا. اور یہ ناانصافی ہوگی آپ کے اپنے ممبرز کے ساتھ. جس چیز کو ہم نے اویئر کیا ہے پچھلے 98 سے لے کر 2015 تک 17 سال لگاتار، ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر لوگوں کو کہا بھی اللہ کے لیے جہاں آپ کا دل کرتا ہے جس کمیٹی میں چاہیں شامل ہو جائیں. گاؤں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، برادریوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آل قائم کی کمیٹی تھی، بعد میں دعوت اسلامی والوں نے اپنی کمیٹی بنائی، پتہ نہیں چھوڑ دی انہوں نے. بینک ہیں، انشورنس کمپنی ہیں، آپ جہاں چاہیں ممبر بن جائیں تاکہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے کہ ان کے پیسے کون دے گا. جو لوگ ممبرز ہیں ان کی اگر وفات ہوتی ہے تو ہم سمپلی یہ کہتے ہیں جی یہ انشورنس کمپنی ہے، اس کا یہ بندہ ممبر ہے، اور وہ انشورنس ہوئی صرف اس کام کے لیے ہے، دیسیسو جسے کہتے ہیں، یعنی تدفین کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے، یا پاکستان بھیجنا ہو تو ریپاٹریشن کے لیے، جس کی وہ اس کا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہم نے صرف اس کا جو کاغذی کارروائی ہے، غسل جنازہ ہے، اس کو پروسیس کو سپیڈی کرنا ہوتا ہے. پیسے جو سارے ہیں وہ انشورنس کمپنی یا جو لوکل تدفین کمیٹیاں گاؤں کی بنی ہوئی ہیں وہ پیمنٹ کرتی ہیں. جب کسی کا کسی طرف نام نہیں لکھا ہوا اور اس کا کوئی قریبی عزیز بھی کوئی نہیں تو پھر اس وقت بڑی مشکل بنتی ہے. اچھا اقبال صاحب، جو آپ کی تدفین کمیٹی ہے کیا وہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے یا دوسرے ممالک کے مسلمان، جیسے یہاں پر مراکشی مسلمان بھی رہتے ہیں، پھر انڈین مسلمان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیشی مسلمان بھی ہے، کیا ان کو بھی آپ یہ سہولت دیتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو مالی معاونت ہے وہ ہم ان کو دے نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ ممبر بن جائے. نہیں سنیں نا، ہم کسی نان پاکستانی کو ممبر بناتے ہی نہیں، صرف پاکستانی ممبر ہیں آج تک. کل کا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ مین مقصد اپنی کمیونٹی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. اگر ایک بندے کو ہم فلپین بھیجنا چاہیں تو ممکن ہے 10-15 ہزار خرچہ آ جائے. مراکش بھیجنا چاہیں، سیریا بھیجنا چاہیں تو اس کا کوئی میرے جاننے والا وہاں پہ نہیں ہے. زبان کے بھی جو ہے نا وہ بارے رس آتے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جو ہم اپنے ہم وطن ہیں ان کے لیے یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تاکہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پریشانی ہو. پھر یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا اقبال صاحب، کتنی مساجد اور ادارے ہیں کہ جو اس وقت آپ کے زیر انتظام یہاں پر بارسلونا یا اسپین میں ہیں؟ لیکن جی الحمدللہ یہ سارا فیض ہے گنبد خضرا والی سرکار کا، یہ ہمارے مشن کا
جو ہے اس کے اوپر ان کی نظر کرم ہے، حضور غوث الاعظم کی، ہمارے قائد کی محنت ہے جو اللہ نے ان کو اتنی بساط، بصیرت دی، فصاحت دی، بلاغت دی، اتنا علم سے نوازا، اتنی دلیل اور حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو لگرونیہ میں ہمارا سب سے پہلے مرکز جو ہم نے خریدا تھا، اس کے بعد پھر بارسلونا میں اب 2 مراکز ہیں. ایک کرائے کی بلڈنگ ہے، ایک قیمتاً خریدی ہوئی ہے. بادرونا میں ایک مرکز ہے، وہ قیمتاً خریدا ہوا ہے. ہاسپٹالیت والا مرکز جو ہے وہ قیمتاً خریدا ہے. اسی طرح الیکانتے والا مرکز جو ہے وہ کرائے پہ لیا تھا، اس کو بھی ابھی خریدنے کی تگ و دو ہو رہی ہے. باقی اسپین کے بہت ساری جگہوں سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے. ابھی ہمارا کاسپے میں اور مایا میں بھی ہے، زمین خرید لی گئی ہے مرکز کے لیے. انشاءاللہ اس کی بھی تعمیر جلدی شروع ہو جائے گی. اس طرح ہمارے 7 مراکز بنتے ہیں. مشکل کام ہے، آپ کو اپنے خاندان کی کفالت بھی کرنا ہوتی ہے، اپنی باقی لوازمات ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، اور پھر اتنا وقت اور وسائل بچتے نہیں. میری تو دلی خواہش یہ تھی کہ جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں منہاج القرآن ہو، تاکہ ان لوگوں کو جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق تیار کیا جائے، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں اس پیغام کو لے کے آگے اس معاشرے میں پہنچائیں، تاکہ ہر طرف خیر کا پہلو پہنچے. اچھا اقبال صاحب، جب بھانت بھانت کی بولیاں آپ سنتے ہیں اپنے خلاف، تو کیا خیال ہے کہ آپ ڈسہارٹ نہیں ہوتے؟ کیونکہ پھر بھی آپ کھڑے نظر آتے ہیں. اس کی کیا ایسی وجہ ہے کہ جو آپ کو اس طرح قائم دائم رکھتی ہے؟ ندیم بھائی، گزارش یہ ہے کہ اگر تو میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا تو یقیناً میں چھوڑ دیتا. میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کی توفیق اور اس کے رسول کے در کی خیرات ہی ہے جو مجھے کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی. کبھی بھی ان لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہوئی. کچھ رحمان کے پیروکار ہیں، کچھ شیطان کے پیروکار ہیں. جس کے جو نصیب میں ہے وہی وہ والا کام کرتا ہے. مجھے تو کسی سے کوئی پرخاش نہیں الحمدللہ، نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہے. اگر کسی کو مجھ سے ہے، میں آپ کے پروگرام میں آج پھر کہتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو تو میں پھر بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس کے معذرت چاہوں گا، کیونکہ وہ بندوں کا حق ہے تو بندوں نے معاف کرنا ہے. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی سے معافی مانگتے ہیں. اپنی تو خواہش یہی ہے کہ سب کے لیے اور سب انسانوں کے لیے جو بہتر ممکن ہے وہ کیا جائے. ممکن ہے بعض اوقات سوچوں کا تضاد بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کو اپنا قد چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کو اونچا کرنے کے لیے کسی نہ کسی مقابل کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم ٹکر لیں گے، اس کو بدنام کریں گے، اس کے اوپر الزام لگائیں گے تو شاید ہمارا قد بڑھ جائے گا. اللہ سب کو ہدایت دے. اچھا اقبال صاحب، یہاں پر ایک اور بھی جو تاثر ہے وہ پبلکلی پایا جاتا ہے، اور اس کو بڑے منظم انداز میں بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو فیڈریشنز اور ایسوسیشنز کام کرتی ہیں ان کو کوئی سرکاری گرانٹس ملتی ہیں، اور وہ گرانٹ جو ہے وہ کاموں پر لگانے کی بجائے وہ لوگ اپنے اوپر خرچتے ہیں. کیا یہ تاثر جو ہے یہ واقعتاً ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کی ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیا یہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ آواز مار کے کہیں کہ ادھر آؤ بھائی، یہ 25,000 یا 30,000 یورو لے جاؤ اور جا کر جو ہے عیاشیاں کرو؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اگر کسی کو ملے ہوں اور اس نے اپنے اوپر لگائے ہوں تو پھر وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ کہیں بھاگ گیا ہوگا. جن کو ملتے ہیں وہ لگاتے ہیں، وہ یہیں موجود ہیں. یہ کوئی احسان نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، اور گورنمنٹ اگر باقی ساری تنظیمات کو، وہ صحافت ہو، کھیلیں ہوں، گلی محلے کے معاملات ہوں، سیوک معاملات ہوں، قضاء انفانتیلس ہوں، بے سارا لوگوں کے لیے ہو، خواتین کے لیے ہو، ہر طرف گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے. سوشل ریاست ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. اگر کسی تنظیم کا، کسی اینٹی کا کوئی پروگرام جو ہے وہ اس کو فنانس کرتے ہیں تو وہ اس سے باقاعدہ حساب لیتے ہیں. اگر آپ کو 10 یورو دیے گئے ہیں اور 10 آپ نے اپنی جیب سے ڈالنے ہیں، آپ نے 20 یورو کا پروجیکٹ دیا، اگر آپ وہ 20 جسٹیفائی نہیں کریں گے تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ کو اگلی بار وہ دیں گے؟ وہ تو آپ سے سارے کے سارے پیسے واپس مانگیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ جتنی بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی کی تنظیمات ایکٹیو ہیں، یقیناً وہ سبھی لوگ، میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کا عہدیدار اور وہ تنخواہ لے رہا ہو اس فنڈ سے جو کسی کو اس مد میں ملتا ہے. پہلے تو کبھی کسی کو اتنا ملا ہی نہیں ہے. اگر کسی کو وہ 6,000 سال کا یا 7,000 سال کا یا 10,000 سال کا بھی دے رہے ہیں تو اسے تو ایک بندے کی تنخواہ بھی نہیں بنتی. یہ جائے کہ آپ کو جو کوئی کھا گیا یا لے گیا، ایسا تو ممکن نہیں ہے. اصل میں جو پروجیکٹ ہیں وہ فنانس ہوتے ہیں. جو فیڈریشنز ہیں، ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہماری فیڈریشنز مستقل مزاج ہے ہی نہیں، نہ مستقل پاؤں پہ کھڑی ہیں. ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے. جو پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کریں، لوگوں کو یہاں پہ زبان سکھائیں، لوگوں کی فارمیشنز کے کورسز کرائیں. جو ہماری بزنس کمیونٹی اتنی وسیع ہے، وہ غیر متحد ہے، ان کی اگر کوئی تنظیم ہو تو وہ ایکٹیولی جو ہمارا حق بنتا ہے، کوئی خیرات نہیں، ہمارے اپنے دیے ہوئے ٹیکسز سے، آبادی کے تناسب سے جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم نہیں لے رہے. ہم تو نور کو گٹر میں بہا رہے ہیں. جو ہمارے حصے کا حق بنتا ہے وہ ہم نہیں لے رہے. اور اگر کسی کو کہیں سے
کوئی 10-20 پیسے 2-4 روپے 1000 2000 10,000 بھی ملتے ہیں تو آپ کو بجائے اس کے کہ اس کی معاونت کریں کہ اس کام کو کس طرح بہتر طریقے سے آپ کرو تاکہ دوبارہ آپ کا یہ پروجیکٹ چلتا رہے, آپ اس میں مینگنیاں ڈالنی شروع کر دو تو اس کا فائدہ تو نہیں. یا تو یہ ہے کہ جو تنقید کر رہا ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی خامی نہیں, وہ بڑا پرفیکٹ مین ہے, اس کے ذرائع آمدن بڑے اچھے نیٹ اینڈ کلین ہیں, تو پھر تو اس کو بات کرنے کا حق پہنچتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بے جا تنقید کسی پہ نہیں کرنی چاہیے. ہم نہیں لیتے, لیکن اگر کسی کو ملے تو مجھے خوشی ہوگی, میں اس کو پروموٹ کروں گا. اگر ہماری پارٹی کسی لیول پہ حکومت میں ہے تو وہ کسی جگہ فنڈنگ کرے گی تو میں ضرور پروموٹ کروں گا. اگر کوئی ایسی فیڈریشن, ایسی تنظیم, ایسا ادارہ یا ایسا پروجیکٹ لے کے آئے, دیکھیں آپ وقت بھی دیں, آپ پیسے بھی اپنی جیب سے لائیں, پھر لوگوں کی گالیاں سنیں کیوں؟ یہ حماقت ہے. آپ نے اپنی جوانی ضائع کر دی, پیسے اپنی جیب سے دیے, اپنا بہترین وقت دیا لوگوں کو, اور اس کے باوجود لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو مشکور ہوں, ان کی نظروں میں آپ کو گناہ گار بنا کے پیش کیا جائے, مشکوک ٹھہرایا جائے, ان کے ذہنوں میں خناس بھرا جائے. یہ کوئی خدمت نہیں ہے قوم کی. آج لوگ ہیں, کل وہ نہیں ہوں گے, لیکن ایسے جو نفرت کے بیج ہیں پھر وہ سارا سال چلتے ہیں, اور جو کرنے والے کام ہیں وہ رک جاتے ہیں. ہماری کرکٹ فیڈریشن ہے, اس کو ایک بار پیسے ملے, اس کے بعد جو اس کا حال ہے, آج وہ سارے کھلاڑی بیچارے اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں, گاڑیوں پہ جاتے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ بھی ہو چکی ہے. دیکھیں ایسے معاملات ہیں نا, تو اگر وہ نیٹ اینڈ کلین معاملہ ہوتا تو یقیناً اس فیڈریشنز کو اس وقت کی نسبت آج 2-4 گنا زیادہ فنڈز مل رہے ہوتے. نہ صرف یہ کہ سرکاری ادارے بلکہ جو بینک ہیں, بڑی بڑی فاؤنڈیشنز ہیں, بڑے بڑے کمرشل ادارے ہیں, وہ آج اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے, اور ہمارے بچوں کو بیچاروں کو اپنی جیب سے پیسے لگا کے بیٹ اور شرٹیں اور وکٹیں نہ خریدنا پڑتی, ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا, کیونکہ وہ ایک بڑی منظم, مضبوط اور صحت مند تفریح ہے, اور پھر اس ملک کا نام روشن ہو رہا ہے, اسپین کا, کتلونیا کا, اس کھیل کی نسبت سے. لیکن ظاہر ہے اس کو اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا, یا کہیں کہیں کوئی ایسی چیزیں خامیاں رہ گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, اس کے پروجیکٹ اچھے طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہو سکے, پیش نہیں ہو سکے, ورنہ یہ سلسلہ کنٹینیو چلنا چاہیے تھا. خیرات آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا. اچھا اقبال صاحب, یہ جو آپ یہاں پہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اپنے ادارے کے لیے یا مساجد کے لیے, اس کے بارے میں بھی ایک عوامی تاثر یہ ہے کہ یہ پیسے آپ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے مرکز پاکستان کو بھیجتے ہیں. کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے؟ جی, یہ سراسر جھوٹ ہے, بہتان ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان کیا بھیجنے ہیں. ہم تو جس محلے میں, جس شہر میں, جس ٹاؤن میں جو مرکز قائم ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے, اس کے پیسے کسی دوسرے مرکز پہ نہیں جاتے, قرض اسنا تک نہیں دیتے. وہ جہاں پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ لگتے ہیں, جو ان کے اپنے اخراجات ہیں وہی وہ پورے کرتے ہیں جتنے ہیں. ہاں, تنظیم نے پچھلے 25 سال سے ہمیشہ اظہار کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق, جو بھی پروجیکٹ آیا ہے, کسی نئی جگہ کا لینے کا پروگرام بنا ہے, کوئی فنکشن ہوا ہے, حتیٰ کہ ایک بڑی مشہور و معروف محفل نعت ہوئی تھی ہاسپٹالیت میں, اس پر بڑے افسانے گڑھے گئے تھے جس میں 3500 لوگ گئے تھے, اور اس کے بعد اتنی بڑی محفل نعت ہو نہیں سکی. اس کے لیے بھی 9,316 یورو خرچہ تنظیم نے برداشت کیا تھا, یا جو ٹکٹیں فروخت ہوئی تھیں ان میں سے پیسے آئے تھے جو پارٹیسپیشن تھی لوگوں کی 5-5 یورو کے حوالے سے. تو جتنے بھی نعت خوان آئے تھے ان سب کی بھی خدمت کی گئی, اور جو اس کے اخراجات تھے وہ بھی سارے کیے گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ مسجد سے کوئی میلاد شریف کا پروگرام ہو, مسجد سے کوئی 10 محرم کا پروگرام ہو, مسجد سے کوئی 14 اگست کا پروگرام ہو, مسجد سے کوئی اور فنکشن ہو, اوپن ڈور پالیسی ہوئی تھی, دروازے لوگوں نے کھولے گئے. یہ الحمدللہ منہاج القرآن کا اعزاز ہے. 2006 میں پہلی نماز عید 33 منٹ لائیو دکھائی گئی, نماز عید الاضحیٰ, سب ٹائٹلز کے ساتھ. یہ منہاج القرآن کا اعزاز ہے. 2001 میں ہم نے دروازے کھولنے لوگوں کے لیے سوسائٹی کو اوپن ڈور سیشن کا کہا, اور اس میں لے کے گئے. پاک فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے دعوت ہماری تھی, خوسے منتیا ایز اے پریزیڈنٹ 23 مارچ کے پروگرام میں آئے, اسے ہائی جیک کیا گیا. اس کا جواب ہم نے 9 مئی کو دیا. 9 مئی کو وہ پریزیڈنٹ خود اپنی پرپوزل پہ منہاج القرآن کے مرکز پہ جوتے اتار کے آیا تھا. سب لوگوں نے دیکھا, سب میڈیا نے اس کو کوریج دی. کونسل جنرل آف پاکستان اور کونسل جنرل آف مراکش موجود تھے وہاں پر, لیکن وہ ہمارے لیڈران اس وقت نہیں آئے تھے جنہوں نے وہ چورن بیچا تھا. دیکھیں, خلوص کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا, اور جہاں آپ کے کام میں خلوص نہیں ہے, کوئی لالچ ہے کار فرما, تو جب تک وہ لالچ ہے آپ کرو گے اس کے بعد آپ چھوڑ دو گے.
ہمارا تو یہ مشن ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے اس مشن کا سہارا ملا، اس کی رکنیت ملی، میں اس کی طرف مائل ہوا، اور مجھے اللہ نے بہت سارے کاموں سے اس مشن کے صدقے اور برکت سے بچا بھی لیا، اور میں جو کچھ ہوں، جتنی بھی اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے ہم وطن اور دوسرے مسلمان بہن بھائی جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، وہ اس مشن کے صدقے برکت سے ہے۔ اچھا، آخری سوال ہے سر، کیونکہ کرونا وائرس کے دوران یہاں پر بہت سی جو کاروباری شخصیات تھی اور بھی کئی سماجی اداروں نے کافی زیادہ لوگوں کی مدد کی، خاص طور پہ یہ جو فوڈ کے ضمن میں ہے، کیا یہ ایسا معاملہ کوئی آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ہوا، یعنی منہاج القرآن کے؟ اس کے بارے میں ذرا مختصراً بتائیے گا پلیز۔ دیکھیں جی، ہماری کمیونٹی کا ایک قابل فخر سپوت ہے فجر نواب چیمہ، میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل لین دین کا معاملہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اس کی تحسین ہے کہ اس نے دل کھول کر بلا تفریق رنگ و نسل مذہب لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد ہر اس فرد کے لیے میرے تحسین ہے اور میرا سلوٹ ہے جس نے جس کے لیے جو بھی بن پایا وہ کیا۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے 250 فیملیز کو راشن ان کے گھروں میں پہنچایا تھا، اور یہ میں پہلے 14 دن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ چیمہ صاحب کی طرف سے بھی اور باقی جو کمیونٹی کے مخیر حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی راشن وافر تعداد میں پہنچنا شروع ہو گیا تھا، اور ہماری جتنی استطاعت تھی یا جو بچے ہمیں دستیاب تھے والنٹریلی جتنا ان کے لیے ممکن ہو سکا، میں ان کو بھی یہاں سے سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے 7 دن جو لاک ڈاؤن کے تھے 13-14 سے لے کر 21-22 تک، یعنی 25 مارچ تک ہمارا راشن گھروں میں پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی وہ 4-5 دن 6 ہمیں چاہیے تھے ریئیکشن کرنے کے لیے، اور اس میں بھی کوئی فنڈ کسی مسجد سے نہیں لگا، جو ہمارے پاس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چند 100 تھے، اور باقی دوستوں نے اظہار کیا جس کی جو بھی توفیق تھی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں نے کیا، اور وہ لوگوں کے گھر میں ہم نے پہنچایا۔ اس سے زیادہ بھی پاکستان میں پینک کریٹ ہو گئی تھی، جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں جو اللہ نے توفیق دی تھی اس کے مطابق ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کے گھروں میں لفافوں کے اندر بند کر کے ان کو پیسے پہنچائے جائیں تاکہ وہ اپنا لنگر لیں، اپنے ضرورتیں پوری کریں۔ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا مال تھا، اس کی توفیق سے ہی جس نے خرچ کیا اللہ ان سب کو قبول کرے، اور اگر کسی کو اپنی جیب سے خرچ کرنے کی توفیق نہیں تھی تو وہ چل کے گیا ہے، اس نے اچھے الفاظ سے کسی کی ڈار مدائی ہے، لوگوں کا حوصلہ رکھا ہے، تو میرا اس کو بھی سلام ہے یہاں سے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، انسانوں کا معاشرہ ہے، غلطیاں کوتاہیاں خامیاں ہر جگہ ہو جاتی ہیں، کوئی بھی عقل کل نہیں ہے، ممکن ہے ہم سے کسی جگہ پہ غلطی ہوئی ہو، لیکن نیت صاف تھی، اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں تک ہماری امداد پہنچی، اور جن تک پہنچی یہاں کے سارے لوکل جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا اور سراہا کہ نوجوان اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہی رول ہے اس صدی میں ہماری مساجد کا، ہماری مذہبی تنظیموں کا، ہماری سوشل تنظیموں کا، کہ وہ معاشرے کی ضروریات کا احساس کریں، معاشرے کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کریں، اور جہاں پہ برائی، نفرت، جہالت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ محبت، تعلیم، تربیت اور اجلے پان کا مظاہرہ کیا جائے۔ بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا، آپ نے بہت ٹائم دیا۔ ناظرین محترم، اقبال صاحب کا موقف آپ کے سامنے آیا، اور وہ سوال کے جو عوامی تاثر بنا کر ہمارے ذہنوں کے اندر ٹھونسے جا رہے تھے یا ٹھونس دیے گئے تھے، ان کے حوالے سے میں نے سوالات ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے جوابات دیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشفی بخش جوابات تھے۔ جیسے کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کا نعرہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جو ہے آندھیوں اور طوفانوں کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے اقبال بھی، اور یہ اقبال صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے آج میرے جو ہے وہ سخت سوالات کا بھی سامنا کیا، تو میں ان کا بہت شکریہ دوبارہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر لازمی کمنٹ کریں، اور جو ہے کمنٹ میں شائستگی کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔